اس وقت چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم نے ایک خاص کلوز ڈالا ہے جو پہلے اسکیم میں نہیں تھا، وہ تھا سیل ٹیکس کی اگر کوئی لائبلٹی کسی کی ہے تو وہ بھی 2% دے کے اپنی پاسٹ لائبلٹی کلیئر کر سکتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، لا پڑھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. تو اس میں پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس، یہ آپ لکھ لیں بہت ضروری ہے، اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں 3,41,000 انڈسٹریل کنیکشن ہے، اور ہمارے پاس سیل ٹیکس رجسٹریشن جو ہے 3,41,000 انڈسٹریل کنیکشن. یہ جو ڈسکوز کے جو ہے ہمارے پاس، گیس کا بھی نہیں ہے، بجلی کی گیس کے تقریباً گیس کے 7,000 ہیں اور بجلی کے تقریباً 3,41,000 انڈسٹریل کنزیومر ہیں. اور ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہے سیل ٹیکس کی وہ صرف 38,937 ہے. یہ جو پے کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں، ویسے انڈسٹریل بات کر رہا ہوں، کمرشل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. دوبارہ جاتا ہوں میں. دیکھیں ٹوٹل انڈسٹریل کنیکشن جو ہیں ڈسکوز کے وہ 3,41,174 ہیں، جو ایگزیکٹلی فگر 3,41,000 ہے. اور جو انڈسٹریل کنیکشن ہے ایس این جی پی ایل کے اور ایس ایس جی سی کے وہ تقریباً 7,000 بنتے ہیں، تقریباً ایگزیکٹلی 7,000 کے قریب بنتے ہیں. یہ انڈسٹریل ہے، کمرشل نہیں ہے. کمرشل پہ میں آپ سے الگ کروں گا، وہ نہیں اسے الگ کروں گا، وہ کمرشل کا پہ الگ بات کروں گا کسی وقت. میں سب انڈسٹریل کی بات کر رہا ہوں. اور سیل ٹیکس رجسٹرینٹ جو ہیں وہ صرف 38,000 ہیں. جی اب ہم نے یہ موقع، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کنیکشن ایسے ہوں جو ہمارے قانون میں کاٹیج انڈسٹری میں فال کرتے ہوں، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے، مگر جو فگر کا ڈفرینس ہے وہ کافی بڑا ہے. تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ کیونکہ اب یہ ایک ایسے ڈکلیریشن اسکیم میں ہم نے ایک خاص کلوز دلوایا ہے کہ کسی آدمی نے اگر سیل ٹیکس نہیں دیا ہے تو وہ اپنا 2% لائبلٹی دے کے 30 جون تک اپنی پاس کی تمام ٹیکس لائبلٹی ڈکلیئر کر سکتا ہے، ہمارے پاس آ سکتا ہے. تو صرف آج اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایز اے میڈیا اس کو کریں، کیونکہ جولائی 1 کے بعد ہم 3,41,000 انڈسٹریل کنزیومر کے کو رجسٹریشن کرانے کے لیے قانون سازی بھی کریں گے اور اپنے ایکشن بھی لیں گے. اور یہ بنیادی ہمارا اس وقت آپ سے ملنے کا مقصد تھا. اس بارے میں کوئی آپ کو سوال یا کوئی کلیریفیکیشن چاہیے؟ باری باری. جی نہیں، وہی میں ایک آدمی بات کریں. دیکھیں ہم تو یہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اب وہ نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے لانا ہے، یہ قانون سازی یا ڈائلاگ یا بات چیت جس طرح بھی گفتگو، یا ہمارے قانون میں کوئی خرابی ہے پہلے ہم وہ بھی ایگزامن کریں گے. ہمارے قانون میں خرابی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کاٹیج انڈسٹری کا ایک ڈیفینیشن ہے وہ اگر ابیوز ہو رہا ہے یا ہمارے یہاں اس کو صحیح دے. تو قانون سازی کا مطلب یہ کہ جن لوگوں جو گیس جو کنیکشن دیے ہوئے ہیں اور وہ انکم ٹیکس میں فائلر نہیں ہے، سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس کی وجہ ہو سکتا ہے جائز ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اگر جائز ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہو، مگر جائز ہو جاؤ گی. اب قانون سازی کا زیادہ سوال ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے میں لایا جائے کہ جو ہماری کسی بھی ایکنامک ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب نہیں کرے. میں اس میں میری کوشش ہوگی کہ والنٹری ہو، نہ کہ وہ اتنا ایکسپٹ کوئی کسی طریقے سے. جی آج سے 13 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک اسکیم نکالی تھی یا کوئی آپ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا گیس کی جو کنزمپشن ہے اس کی بنیاد پر ہم طے کریں گے کہ یہ بندہ کتنا پروڈکشن کر رہا ہے، اس کی سیلز کیا ہے. پھر اسٹاک اینڈ ٹریڈ جو ہے انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس میں، اس کی بنیاد پر بھی آپ نے کہا تھا کہ اس کی رجسٹریشن ہوگی. تو 13 سال پہلے تو آپ نے اس کی سر ہمیں ماحول کاروبار کی کے لیے پیدا کرنا ہے. ہم یہ تو بات
اس سے ٹیکس کیسے لیں گے, کیا کریں گے, وہ تو بہت بات کی بات ہے. دیکھیے پہلے ہمیں یہ اگر وہ انڈسٹریل کنزیومر ہے تو وہ سیل ٹیکس میں بائی اینڈ لارج انلیس کے قانون سے کسی طریقے سے باہر رجسٹر ہونا چاہیے. ٹیکس ہو سکتا ہے اس کا ٹیکس نہیں بنتا ہو سکتا ہے اس کا انکم ٹیکس نہیں بنتا ہو, تو پہلے نہیں سر, وہ تو سر جب آئے گا تو بات کریں گے نا. پہلے تو اندر آئے گا تو بات کریں گے. میں ایک قانون سازی کر دوں گا اتنا ٹیکس دے گا, پہلے وہ ایک میرے مطلب اس کا کوئی ڈیٹا ہو وہ ملاؤ, پھر اس کے بعد جو قانون سازی ہوگی وہ ہو جائے گی, اس کو دیکھ لے گی. وہ تو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. آج ابھی مئی کی 22 تاریخ ہے, ابھی ہم ٹائم ہے ہمارے پاس. جی ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے یہاں یہ تقریباً 3.5 لاکھ وہ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سیلز ٹیکس کی انپوٹس بھی دے رہے ہوں گے اور آؤٹ پٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہے, وہ کاروبار کیسے کر رہے ہیں, آپ کے لوگ کیسے. ابھی آپ کا جو موجودہ قانون ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قانون میں دیکھیے میں شہباز میں نے یہ کہا کہ قانون میں نے کہا نا ہمارے پاس کاٹیج انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہے. کاٹیج انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہو سکتا ہے وہ مس یوز ہو رہی ہو سکتا ہے وہ ہماری کوئی غلطی ہو جو ہم نے انٹرپریٹ غلط طریقے سے کیا ہو. تو وہ اگر کوئی وہ تو صحیح, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں اس بات کے اوپر نہیں آیا. میں اس وقت صرف آپ کو اس لیے آپ کو رحمت دی ہے کہ اب جو موقع ہم نے ایسے ریگولیشن اسکیم میں دیا ہے جو پہلے کبھی کسی ایسے اسکیم میں نہیں تھا, کہ وہ تمام حضرات جو سیل ٹیکس دینا چاہتے ہیں, جو سیل ٹیکس میں جو کیونکہ اگر انہوں نے نہیں دیا, ہو سکتا ہے غلطی میری ہو سکتا ہے غلطی ان کی ہو سکتا ہے کہ غلط سمجھ رہا ہو, کاٹیج انڈسٹری سمجھ رہا ہو, کاٹیج انڈسٹری نہیں, تو اس کے پیچھے میں کسی اور کوئی کورسو ایکشن لوں. تو میں نے یہ خاص طور پر ہم نے یہ سوچ سمجھ کے یہ ڈالا ہے کہ یہ جو ڈفرینشیل ہے وہ پورا ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جب ہم نے ایسے ڈیفینس اسکیم کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, دیکھیں گے کیوں نہیں ہے, کیسے نہیں ہے, کیسے آئے گا, کیسے نہیں آئے گا. میں صرف موقع آپ کو یہ آپ لوگوں سے بات اس لیے کرنی تھی کہ یہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ آپ پروپیگیٹ کریں کہ یہ ڈفرینشیل ہے, اور ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ڈفرینشیل ہے اور یہ موقع بھی موجود ہے. جی نہیں بوس کیوں دیکھیں, اوبیسلی دیکھیں نا, اگر وہ آج ایسے اسکیم موجود ہے تو آج تو ایکشن نہیں دے سکتا نا میں. آج تو وہ آئے گا اور رجسٹر ہوگا پیسے دے کے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 3,41,000 لوگ ہیں جنہوں نے کنیکشن لیے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, تو جن لوگوں نے کنیکشن انڈسٹریل نہیں لیے ہوئے ہیں ان کو آپ ٹیکس میں کس طرح لائیں گے؟ وہ ایک الگ سبجیکٹ, یہ اس پہ الگ سے بات کریں. میں اس وقت ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جی اچھا یہ بتائیں کہ سر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ گاڑیوں کے لیے بھی ایک ٹیکس ایمنسٹی لا رہے ہیں, جو ایمنسٹی ابھی آئی ہے یہ نان کسٹم. دیکھیے ابھی جو آج تک ایمنسٹی آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں. ابھی میرے سامنے کوئی پروپوزل گاڑی کو ابھی میرے سامنے اس کی کوئی کاغذ نہیں ہے. اگر ہوگا تو ضرور بتا دوں آپ کو, کل دوبارہ مل لیں گے. اس کے بعد دیکھیے میں نے یہی عرض کیا نا کہ ابھی تو آج 22 مئی ہے, ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے. 1.5 مہینے میں دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن آتا ہے. ریئیکشن نہیں آئے گا جو بھی آئے گا اس کے بیس پہ ہم پھر اپنا رائے عمل طے کریں گے. کیا چیز کیا موجود نہیں ہے؟ نہیں, قانون میں تو سب کچھ موجود ہے. قانون میں تو دیکھیں میں نے کہا نا قانون میں اگر کوئی ابہام ہے یا قانون میں کوئی ابیوز ہو رہا ہے یا کوئی ایڈمنسٹریشن میں کبھی کوئی پاسٹ میں کوئی خامی رہی ہے تو وہ سب چیزیں تو دیکھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا. جی میں نے کہا صرف ایک فیکٹس پہلے سامنے آ جائے نا, اس کے بعد بات کرتے ہیں نا. جی سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ اسکیم لائے اس سے پہلے سیلز ٹیکس کی متعدد جو ہے وہ اسکیمز آئی ہیں ریٹیلرز کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے. نہیں ریٹیلر دیکھو ریٹیلر کی دیکھیے میرا نہیں خیال کہ مینوفیکچررز کے اوپر کوئی پینلٹی ویور کی اسکیم آئی ہے. مینوفیکچرر پہ کبھی کوئی یہ کون سی ایسی چیز چینج ہو جائے گی 1 جولائی کے بعد کہ اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ دیکھیں آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن پہلے سے بھی موجود تھی. آج تک تو سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن میں اضافہ نہیں ہوا نا. مان لیا سر, دیکھیے سر مان لیا میں نے پاکستان جو ہے نیا پاکستان میں نے مان لیا نا. میں یہ بڑا سبجیکٹو سوال ہے کہ مگر میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹا کولیکشن کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس کا تعلق افسران سے نہیں ہے بلکہ یہ ڈسکو لیول پہ آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جی اس میں صوبے کا تعلق کوئی نہیں ہے سر. نہیں صوبہ کون سا؟
नहीं सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की बात हो रही है। ये बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर जिसके पास इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कोई चीज बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है वो। एक आदमी प्लीज। देखिए मैं दोबारा अपना मकसद आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि मीडिया हमारा पार्टनर बने। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, गलती हो सकता है पार्टनर बनेंगे, लेकिन मीडिया के साथ जो है ट्रीटमेंट ना की जाए। एक आपसे कंप्लेंट करनी है, एक सवाल करना है। कंप्लेंट ये है कि परसों शाम को 8 बजे तक ऐसे डिक्लेरेशन रूल्स। अच्छा मैं इस पे आ जाऊँ। रूल नोटिफाई हो चुके हैं। अच्छा, IR पॉलिसी से वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए जा चुके थे परसों 8 बजे, लेकिन 12 बजे तक नहीं हुए अपलोड। कल किए गए हैं वेबसाइट पर अपलोड। कल ही एक अखबार में वो सारे रूल्स छपे हुए हैं, बाकी अखबारों में नहीं छपे हुए थे। इसकी आप थोड़ी सी तवज्जो दें कि किसने आकर रोक कर वेबसाइट पर रोक दिए गए और सिर्फ एक अखबार को दिए गए हैं। ये एक कंप्लेंट है। अगला सवाल पहले का जवाब दे दूं, पहले का जवाब दे दूं क्या? 10 बजे रूल्स अपलोड हो गए थे। 10 बजे हमारे बता दें 10 बजे रूल्स अपडेट हो चुके थे और वो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट और हमें इसके हमारे पास इसका एविडेंस है अपलोड करने। वो अखबार में ना छपना 10 बजे। आप किसी IT के स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें। चलिए देख लें, आप देख लें साइट चेक सर देखिए 38,000 का मेरे पास एग्जैक्ट हम दे देंगे कि सर्विस कलेक्शन क्या है। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ। देखिए फिर वही वाली बात है, मैंने आपको कहा कि ये जो आज की गैदरिंग है वो ये है कि ये मौका जो दिया गया है, मैं फिर बताता हूँ, मैन्युफैक्चरर को एमनेस्टी हमेशा पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज की दी गई है। मैं दोबारा समझाता हूँ, ये पहला मौका है कि हम मैन्युफैक्चरर्स को रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर पास में हमारी वो खामी रही है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसमें ये नहीं कह रहे कि हमने कोई आइडियल काम किया है, हम रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक मौका मौजूद है। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम हजरात से जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर लेते हैं कि उस मौके का फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कि जुलाई के बाद उसकी शक्ल वो नहीं रहे जो आज है। इसमें थोड़ा सा देखिए मैं इसी तरह सेक्टरल, देखिए पहले जब तक ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम चल रही है मैं कोई और हमारा दोबारा मैं बार बार कर रहा हूँ, हमारा पूरी कोशिश ये है कि हम वॉलंटरी कंप्लायंस में जाएं। मैं दोबारा एक आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ और मैं इस पूरी कौम पे यकीन रखता हूँ कि अगर हम माहौल को सही करेंगे तो वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ेगी। जिस तरह मैंने आपको कहा, मैंने आते ही जो 3 ऑर्डर इशू किए, उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या ऑर्डर इशू करने हैं हैरेसमेंट खत्म करने के लिए। आप बता देंगे ये चीज़ हैरेसमेंट पैदा कर रही है। अब देखिए एक बात सुने, मैं क्लियर, एक होती है एक इंस्टीट्यूशन का कोई एक्शन होता है जो हैरेसमेंट पैदा कर सकता है, एक होता है किसी इंसान का कोई अमल है जो हैरेसमेंट पैदा कर सकता है। अगर इंस्टीट्यूशन का कोई अमल हैरेसमेंट पैदा कर रहा है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर कोई अमल आप समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन का हैरेसमेंट पैदा कर रहा है, आप मुझे अभी कह दें या मुझे कल कह दें, मुझे अखबार में कह दें, वो इंस्टीट्यूशन का अगर कोई ऐसा हैरेसमेंट का अमल है वो मैं अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको मैडम की बात। अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं इसके बैकड्रॉप में क्या डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक दे दूँ। जो चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं कि जी अभी तक क्यों नहीं काम हुआ और बाद में क्या काम हो जाएगा, इसमें मैं आपको फीडबैक ये दे दूँ कि ये जो एक थ्रेशोल्ड होता है आपकी कॉटन इंडस्ट्री का और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में जो 7 लाख के बिल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें नोटिस पहले भी गए हैं
और जो नहीं रजिस्टर्ड थे उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश भी की गई है। उसमें मुख्तलिफ शहरों से एसोसिएशन हमारे पास आई हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी मिली है और सिविक से भी मिली है, और उनकी डिमांड है कि बिजली के बिल बढ़ गए। अब जो जितनी वो कंजम्पशन करने से प्रोडक्शन पहले करते थे वो कॉटेज। एफबीआर हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है।